ہمارا یہ درس قرآن ماہانہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ آج کا یہ درس بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ آج کے اس درس میں میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ مجھے حق بات سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ اس حق بات کو مجھے اور آپ کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان دنیا میں مختلف قسم کے اعمال کرتا ہے، اچھے عمل بھی اور برے عمل بھی۔ انسان سے اچھائیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، اور خلق الانسان ضعیفا، انسان کی کمزوری کی وجہ سے انسان سے گناہ اور غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہر نیکی اور ہر گناہ کا اپنا ایک درجہ ہے۔ ہر نیکی کا ایک درجہ ہے، ہر گناہ کا ایک درجہ ہے۔ سب سے بڑی نیکی بھی ہو سکتی ہے اور سب سے چھوٹی نیکی بھی ہو سکتی ہے، سب سے بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے اور سب سے چھوٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں آج کی اس چند منٹ کی معروضات میں آپ ساتھیوں کے سامنے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، یہ دو چیزیں رکھوں گا تاکہ اللہ پاک ہمیں سب سے بڑی نیکی کی صحیح توفیق نصیب فرمائے، اور سب سے بڑے گناہ سے اللہ بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی انسان اللہ نے بھیجے ہیں، ان سارے انسانوں میں سے سب سے افضل ترین انسان وہ اللہ کے نبی اور رسول ہے نا؟ آپ کے اتفاق اس بات سے؟ سب سے افضل ترین انسان وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں۔ تو بھائیو یاد رکھیے گا، جو سب سے افضل ترین انسان ہے، اللہ رب العزت نے انہی انسانوں کے ذمے سب سے بڑی نیکی کا کام لگایا ہے کہ سب سے بڑی نیکی سب سے افضل ترین انسان کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے، اور پھر سب سے زیادہ برا وہ شیطان ہے، اور شیطان کی محنتوں کے نتیجے میں سب سے بڑا جرم جو پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ذکر کر دیا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو آئیے، وہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے کہ جس نیکی کو سب سے افضل ترین انسان لے کے آئے۔ میں نوافل پڑھوں، آپ نوافل پڑھیں، نیکی کے کام ہیں، صدقہ کریں، نیکی کے کام ہیں، حج کریں، عمرے ادا کریں، دیگر نیکیوں کے کام کریں، یہ تمام تر نیکیاں ہیں، لیکن سب سے افضل ترین نیکی کون سی ہے؟ فرمایا سب سے افضل ترین نیکی وہ ہے جو تمام کے تمام نبیوں نے آ کر اپنی اپنی قوموں کو بتایا۔ وہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بندہ دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے سوچ سمجھ کر بندہ اس بات کا برملا اعلان کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے افضل ترین نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے یہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ ہود کے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ او لوگوں، کوئی بھی نیکی بندہ کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کا عمل بندہ جس وقت کرتا ہے،
فرمایا یذہبن السیئات، اس نیکی کی برکت سے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نیکی کرتا ہے، نیکی کے نتیجے میں کیا آتا ہے؟ یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ فرمایا لوگوں، نیکی انسان جب بھی کرتا ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی نیکی کرے گا تو تھوڑے گناہ معاف ہوں گے، لیکن جو سب سے بڑی نیکی ہے، توجہ، جو سب سے بڑی نیکی ہے ایمان اور توحید والی اور کلمہ پڑھنے والی جو نیکی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبل۔ 70 سال کا بوڑھا انسان، 70 سال کا بوڑھا کافر، 100 سال کا بوڑھا کافر بھی جس وقت وہ نیکی کرتا ہے، اللہ اس نیکی کی برکت سے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی نیکی ہے! 70 سال 80 سال کا بندہ وہ نیکی کرے، ساری زندگی کے گناہ معاف، سارے شرک معاف، سارے کفر معاف، سارے زنا معاف، سارے جتنے بھی گناہ کے کام تھے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی نیکی ہے۔ فرمایا ان الاسلام، جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، فرمایا اس کی برکت سے ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ سب سے افضل ترین نیکی یاد رکھیے گا، نماز اچھا عمل ہے، بڑا عمل ہے، صدقہ بڑا عمل ہے، خیرات بڑا عمل ہے، دیگر نیکیاں اچھے اعمال ہیں۔ سب سے افضل ترین نیکی وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ بندہ اپنی زبان سے دل و دماغ کو حاضر کرتے ہوئے بندہ کہہ دے لا الہ، نیکی کر لو، بڑی نیکی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہ بندہ کر لے، ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ، ایک حدیث سنیے نا، بڑی زبردست حدیث ہے، توجہ ہے نا سب کی جی۔ ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اس محفل اور مجلس میں موجود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اس محفل سے اور مجلس سے اٹھ پڑے اور باہر چلے گئے۔ ہم بیٹھے ہیں، ابھی اللہ کے رسول واپس آتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں، انتظار کرنے لگ گئے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول کافی دیر گزر جانے کے باوجود بھی واپس تشریف نہ لائے تو فرماتے ہیں ابو ہریرہ میرے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کسی دشمن نے، کسی ظالم بدبخت نے اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دی ہو۔ فرماتے ہیں کہ میرے بھی دل میں اور جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے سب کے دلوں میں خوف اور کھٹکا یہ پیدا ہو گیا کہ کہیں اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ فرماتے ہیں سب سے زیادہ میں ڈرا اور میں اٹھ پڑا، اللہ کے نبی کے پیچھے ڈھونڈنے کے لیے متلاشی نظروں سے چل پڑا راستوں کے اندر، گلیوں کے اندر۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ انعام دیا ہوا تھا۔ رسول اللہ جس گلی سے گزر جاتے اللہ کے پاک پیغمبر کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ کافی دیر تک گلیوں میں وہ خوشبو گھومتی رہتی، پتہ چل جاتا کہ ابھی اللہ کا رسول یہاں سے گزرا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اسی خوشبو کو سونگتے سونگتے ہر گلیوں کے اندر راستوں پر چلنا شروع ہو گیا۔ جاتے جاتے اچانک فرماتے ہیں میں ایک باغ کے باہر پہنچا، باغ کے کنارے پہ پہنچا، چار دیواری بنی ہوئی ہے باغ کے گردا گرد۔ میں پہنچا اور میں نے دروازہ تلاش کرنا شروع کیا، دروازہ نہیں مل رہا، بڑا باغ تھا، بڑی چار دیواری تھی۔ فرماتے ہیں میں باغ کی دروازہ تلاش کرنے لگا، دروازہ مجھے نہیں مل رہا تھا۔ اچانک جو میری نظر پڑی، جس راستے سے پانی داخل ہوتا ہے پائپ نما جگہ دیوار کی بالکل بنیاد میں، فرماتے ہیں اس طرح کا کوئی راستہ پانی والا تھا۔ میں لیٹ کر اس راستے سے باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں پر جب پہنچا داخل ہوا تو میں دیکھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ فرماتے ہیں پھر مجھے تسلی ہوئی آپ تو بالکل محفوظ ہیں۔ جب فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ہم تو بہت بے قرار اور بے چین تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ابو ہریرہ ایسا کر باغ کے باہر جا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے جی، توجہ فرمایا میرے نبی نے ابو ہریرہ باغ کے باہر جا، اور باہر جا کر جو بندہ بھی تجھے سب سے پہلے ملے اسے جا کر میرا سلام کہہ دو۔ جو بندہ بھی تجھے سب سے پہلے ملے اسے جا کر سلام کہہ دینا، اور اسے کہہ دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تو جنتی ہے۔ کیا خوشخبری ہے، جو بندہ بھی پہلے ملے اسے سلام بھی کہنا اور اسے کہنا تو جنتی ہے، اور فرمایا ساتھ ایک بات بھی اسے بتا دینا، ایک پیغام بھی اسے بتا دینا۔ وہ پیغام کون سا ہے؟ فرمایا جا کر اسے بتا دینا جو بندہ بھی دل کی گہرائیوں سے اس بات کی گواہی دے دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا ابو ہریرہ جا کر اسے بتا دے کہ جو بندہ بھی اپنی زندگی میں دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دے دے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی اعلیٰ نیکی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جاؤ جا کر بتا دو جو بندہ بھی گواہی دے دے اس بات کی اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ آگے کمال کی دیکھو بات، ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا یہ پیغام لے کر میں خوشی خوشی نکلا، اور جو ہی دروازے سے باہر نکلا باغ سے، جو ہی میری نظر پڑی سب سے پہلے جس بندے سے میری ملاقات ہوئی وہ خطاب کا بیٹا عمر تھا۔ خطاب کا بیٹا عمر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں میں عمر کو ملا، میں نے سلام بھی پیش کیا اللہ کے نبی کا کہ اے عمر اللہ کے نبی نے سلام بھی دیا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ تو جنتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے
ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، حسن و حسین بھی جنتی، معاویہ بن ابی سفیان بھی جنتی، ابو ہریرہ بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی۔ اور میرا ایمان ہے جس صحابی رسول نے ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی سے صحابیت کا شرف حاصل کیا وہ جنتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اللہ نے اعلان کر کے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور لوگوں سن لو، جس بندے نے بھی اللہ کے رسول کی معیت میں ایمان قبول کیا اور صحابیت کا درجہ حاصل کیا، فرمایا لوگوں اس سے جتنے بھی قصور ہو جائیں، جتنی بھی غلطیاں ہو جائیں، جتنے بھی تمہیں جرم نظر آئیں، لیکن سن لو میں اللہ اعلان کر کے بتا رہا ہوں رضی اللہ۔ دیکھو آج میڈیا پہ بیٹھ کے نا ایک جہلم کا ظالم انسان مرزا جہلمی، محمد علی مرزا جہلمی، وہ بیٹھ کر صحابہ کرام پہ تنقیدیں کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے معاویہ ٹھیک نہیں تھا، کبھی کہتا ہے ابو سفیان ٹھیک نہیں تھا، کبھی فلاں صحابی سے غلط فیصلہ ہوا، فلاں صحابی نے غلط کیا، فلاں صحابی نے غلط کیا۔ یہ بیٹھا لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، میرا ایمان ہے، جس ذات نے پوچھنا ہے گناہوں پر، جس ذات نے پکڑ کرنی ہے گناہوں پر، وہ ذات کہتی ہے رضی اللہ عنہم، میں محمد کے سارے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ جب وہ ذات راضی ہے تو آج کے بدماشوں کو صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے کی قطعاً جرات نہیں کرنی چاہیے۔ مانتے ہو نا اس بات سے اتفاق کرتے ہو؟ فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتلائی کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو جنتی ہے، اور پھر ساتھ فرمایا عمر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو بندہ بھی زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی دل و جان سے اس بات کی شہادت اور گواہی دے دے اشہد اللہ الہ، بولیے الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق، یہ تو جرنل سا مفہوم ہے، یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، ہر کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو ذرا گہرائی میں جا کر ذرا سوچو نا، الہ کون ہوتا ہے، معبود کون ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا الہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے عابد عبادت گزار عبادت کیا کرتا ہے۔ اور عبادت کون سی ہوتی ہے؟ جسم کی بھی عبادت ہوتی ہے، مال کی بھی عبادت ہوتی ہے، اور باقی دیگر جتنے بھی عبادات کی جزیں ہیں وہ تمام کی تمام عبادات۔ جسم کی عبادت کیا ہے کہ کسی قبر پر، کسی جھنڈے پر ہاتھ باندھ کر تعظیم کے ساتھ کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ ہاتھ باندھ کر قیام کی حالت میں کھڑا ہونا صرف اللہ کے سامنے جائز ہے۔ کسی قبر پر جا کر، کسی آستانے پہ جا کر، کسی جھنڈی پہ جا کر، کسی قدے پہ جا کر، وہاں جا کر رکوع کرنا جائز نہیں۔ رکوع اللہ کے سامنے جائز ہے۔ کسی بھی جگہ پر سجدہ ریز ہونا جائز نہیں، سجدہ صرف اللہ ہی کا حق ہے، اور جس کا یہ حق ہے اسی ذات کو الہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی جیب میں، آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے باغات میں، آپ کی فصلوں میں، آپ کی زمینوں جائیدادوں میں، وہاں جا کر جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ دینا چاہتے ہیں
تو جتنی بھی چیزیں صدقہ کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اللہ کے نام پر دی جائیں گی، کسی اور کے نام کا چڑھاوا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو فرمایا سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے بڑی نیکی۔ اب تھوڑا سا سب سے بڑے گناہ پر بھی تھوڑی سی نظر دوڑائیں جی۔ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا قصور، جو اگر توبہ کے بغیر بندہ مر جائے تو وہ ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا جرم ہے؟ وہ کون سا قصور ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ پاک نے خود اپنے قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ اور لوگوں سن لو، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی بغاوت وہ کون سی ہے؟ اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ کا حق کسی اور کو دینا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، کسی اور کو شریک کرے گا تو برباد ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، طواف کرنا بیت اللہ کا حق ہے، اگر کوئی بندہ لال شہباز قلندر کے دربار کا طواف کرے گا تو یہ غدار ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یاد رکھیے گا، اعتکاف بیٹھنا، توجہ، اعتکاف بیٹھنا یہ مسجد اللہ کے گھر کا حق ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اعتکاف بیٹھنا یہ اللہ کے گھر کا حق ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اے ابراہیم خلیل اللہ، بیت اللہ شریف کو صاف ستھرا رکھا کر، کس کے لیے؟ فرمایا للعاکفین، جو بندے اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے ستھرا رکھا کر۔ قرآن کہتا ہے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، مزار۔ اعتکاف کہاں بیٹھنا چاہیے؟ ہاں، فرمایا یہ اعتکاف مسجد اللہ کا گھر، یہ اس کا حق ہے، مزار کا حق نہیں۔ اور یاد رکھیے گا طواف بھی یہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا حق ہے، کسی اور جگہ کا۔ سجدے کرنا، دوڑے لگانا، صفا مروہ کی سعی کرنا، یہ بیت اللہ اور بیت اللہ کے ساتھ جتنے بھی مناسک ہیں ان کا حق ہے، کسی اور جگہ کا۔ تو سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ وہ کون سا ہے کہ اللہ کا حق بندہ کسی اور کو دے دے؟ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں اور اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کو ذرا تھوڑی سی بات توجہ سے سماعت فرمائیں، پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ انعام کے اندر ایک رکوع نازل فرمایا ہے، توجہ سے رکوع نازل فرمایا، پورا رکوع ہے۔ 7ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ۔ توجہ، اس رکوع کے اندر سورۃ انعام ہے اور رکوع نمبر 10۔ اس رکوع کے اندر اللہ نے 18 نبیوں کا نام لیا،
کتنے نبیوں کا؟ 18 نبیوں کا نام لیا۔ 18 نبیوں کا نام لینے کے بعد اللہ نے آخر پہ ایک فیصلہ سنایا اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور لوگوں سن لو، یہ 18 کے 18 نبی، ان میں سے اگر کوئی بھی نبی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر بیٹھتا، اللہ والے کمالات مخلوق میں کسی فرد میں یہ مان لیتا اللہ کا کوئی بھی نبی، تو فرمایا یاد رکھو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، میں اپنے نبیوں کی زندگی کے سارے اعمال برباد کر دیتا۔ نبی کا عمل نہ بچتا اگر شرک کرتا، تو آج کا بندہ قبر پہ سجدہ بھی کرے اور نماز بھی پڑھے، ہم کہتے ہیں جی نمازی بندہ تو ہے بس یار بڑے صدقے خیرات کرتا ہے، حج عمروں پہ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا جتنے بھی اعمال کرتا پھرے، اگر شرک کا ہلکا سا ذرہ بھی موجود ہے، عمل کی کوئی وقت نہیں ہے، اللہ برباد کر دیتا ہے۔ نبیوں کا عمل جب نہیں بچ سکتا تو ہمارے آپ کے اعمال کس کھاتے کے؟ وہ ان کی کیا اہمیت ہے اللہ کے ہاں؟ اس لیے یاد رکھیے گا عمل انسان کا تب بچے گا جب بندے کے اندر وہ اول درجے کی جو نیکی ہے کلمہ توحید والی وہ اندر بسا ہوا ہوگا۔ اگر اول درجے کی نیکی نہیں ہے تو کوئی عمل نہیں بچ سکتا، اور اول درجے کا گناہ اگر اندر آ گیا تو انسان کا کوئی عمل بچ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو 18 نبیوں کا آپ جا کر دیکھیے گا، یہ سورت کا نام ہے سورت انعام، اور رکوع نمبر 10 آپ اس کو گھر جا کے پڑھیے، اس میں اللہ نے فرمایا 18 نبیوں کا نام لے کر کہ اگر ان میں سے بھی کوئی وہ بڑا جرم کرتا تو ہم ان کے عمل بھی ختم کر دیتے۔ اور آپ کو ایک اور حوالہ سناتا ہوں، آخری حوالہ، پھر بات ختم کروں۔ اللہ 24ویں پارے میں اللہ نے اپنے نبی جو سب سے افضل ترین نبی ہے وہ کون سا ہے جی؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ توجہ سے، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے قرآن کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا اعلان ہے اور اللہ کی باتیں ہیں۔ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، یہ ہے جی سورت کا نام سورت زمر، اور آیت نمبر میرے بھائیوں آیت نمبر 65 اس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا اور کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی ہے، جو وحی آپ کی طرف نازل کی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کو بھی یہی وحی کی تھی، یعنی جو وحی آپ کی طرف آئی وہی وحی سابقہ نبیوں کی طرف بھی آئی تھی۔ اور یاد رکھیے گا میرے پیغمبر وہ کون سی وحی تھی؟ 17ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، یہ وحی تھی۔ اور آیت نمبر کون سی ہے؟ آیت نمبر 25، سورت کا نام سورت انبیاء، اس میں اللہ نے فرمایا سابقہ جتنے بھی نبی تھے ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہم نے ایک ہی وحی کی ہے، وہ کون سی ہے؟ نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سن لو لوگو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ
علاوہ کوئی بھی سجدوں کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی منت منوتی کے لائق نہیں ہے، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں ہے۔ یہی وحی ہم نے سابقہ نبیوں پر بھی کی اور آپ پر بھی یہی وحی کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہلکا سا ٹچ دیتا ہوں، لمبا واقعہ ہے، تفصیل نہیں، مختصر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں، کہاں سے؟ اپنے سسرالی علاقے سے، مدین سے۔ شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ نام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کے آ رہے ہیں، سردیوں کا موسم ہے، رات کا سفر ہے، پہاڑی علاقہ ہے اور بالکل برف باری جیسی کیفیت ہے، اور ساتھ بیوی کو حمل بھی ہے۔ امتحان پہ امتحان، رات کا سفر ہے، سردیوں کا موسم ہے، پہاڑی علاقہ ہے اور بیوی حمل سے بھی ہے، امید سے بھی ہے۔ چلتے آ رہے ہیں دونوں میاں بیوی، اللہ کا کرنا، راستے پر گھر والوں کو بھی شدید سردی محسوس ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی شدید سردی لگی۔ اچانک نظر پڑی موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے اِذْ رَأَىٰ نَارًا، اچانک پہاڑی پہ نظر پڑی، طور پہاڑ پہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ کہا امکثوا، تو ادھر ٹھہر، وہ چوٹی پہ آگ ہے، وہاں سے کچھ نہ کچھ آگ لے کے آتا ہوں، یہاں پر کوئی لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ بڑھا لیں گے اور حدت اور گرمی حاصل کر لیں گے۔ وہاں پہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام، توجہ ہے نا آپ کی، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے، دیکھا آگ لگی ہوئی ہے ایک درخت کو، اور عجیب سا منظر ہے، جس درخت کو آگ لگی ہوئی ہے اس درخت کے اندر آگ بھی زیادہ ہو رہی ہے اور سبزہ بھی بڑھ رہا ہے۔ عجیب کیفیت ہے، آگ لگے سبزہ کم ہوتا ہے، خشکی ہوتی ہے، آگ بڑھتی جا رہی ہے، سبزہ بھی بڑھ رہا ہے۔ حیران ہو گئے، متحیر نظروں سے دیکھنے لگ گئے، دیکھا، خیر واپس پلٹنے لگے، جب واپس ہونے لگے جس درخت کو آگ لگی ہوئی تھی وہ درخت بھی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا، اور حیران ہو گئے، دیکھا، پھر جا کر درخت کی طرف چلنے لگے، جس طرف درخت تھا نا ادھر ہی چلنے لگے، جب ادھر چلنے لگے تو درخت پیچھے ہٹنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، اسی کشمکش میں تھے، اوپر سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک، اے میرے موسیٰ، یہ جو تو آگ دیکھ رہا ہے یہ میں اللہ کی قدرت ہے اور میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دے۔ سورۃ طٰہٰ کے پہلے صفحے پہ یہ چیز موجود ہے، فخلع نعلیک، جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، اے میرے موسیٰ پیغمبر، آپ بڑی پاکیزہ جگہ پر ہیں، اور جو پاکیزہ جگہ ہوتی ہے وہاں جوتوں سمیت نہیں آیا جاتا، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اچھا، فرمایا انک بالوادی المقدس طویٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میرے پیغمبر یہ آگ جلوا کر آپ کو یہاں پہنچا کر میرا مقصد کیا تھا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، ہم نے آپ کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے نبوت کے لیے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا، فَاسْتَمِعْ
اب توجہ سے سن، میں کوئی وحی کرنے والا ہوں۔ او وحی والی بات پہ ہم پہنچ گئے، جو میں بات آپ کو بتا رہا تھا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہم نے آپ پر بھی وحی کی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے نبی گزرے ان پر بھی وحی کی ہے۔ اور کون سی وحی تھی؟ لا الہ الا اللہ، یہ وحی تھی۔ اسی کی ایک مثال سمجھا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے میرے پیغمبر توجہ سے سن، میں کوئی وحی کرنے والا ہوں۔ اور کون سی وحی ہے؟ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ میرے پیغمبر وہی کون سی کرنے والا ہوں؟ میں اللہ کے علاوہ الہ کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ یہ اصل وحی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے گا، جو میں آخری آپ کو دلیل بتا رہا تھا، میں نے اس کو جو ہے ذرا خوبصورت کر کے پیش کرنے کے لیے ساتھ میں نے اضافی قرآن کے واقعات بتا دیے۔ توجہ، کون سی چیز ہے جو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی گئی؟ فرمایا ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی ہے۔ اور وحی کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ پالنہار کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ مسجود کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ شکر کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ بگڑیاں بنانے والا، اللہ کے علاوہ اولاد دینے والا، اس کی مرضی آئے بیٹیاں دے دے، اس کی مرضی آئے بیٹے دے دے۔ ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جناب میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے لیے دعا کریں۔ بھائیو یاد رکھیے گا، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، رحمت ہوتی ہیں، خوشی سے قبول کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اپنی 3 بیٹیوں کو پال کر، توجہ، جو بندہ بھی اپنی 3 بیٹیوں کو پال کر ان کی پرورش کرے، ان کی تربیت کرے اور ان کو شادی کر کے اپنے گھر ٹھکانے لگائے، فرمایا اللہ کے نبی نے وہ بندہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے جنت میں ہوگا، ہم دونوں ایسے اکٹھے جنت میں ہوں گے جیسے 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے، 2 بیٹیوں کی پرورش کی، نبی کا ساتھ مل رہا ہے۔ یہ تو اللہ نے بخشش کے بہانے کر دیے۔ سنتے رہتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے اسے اللہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ ہے 3 رحمتیں ایسی ہیں، توجہ کرو یار، بات آگے ضمن کر دوں، قاری صاحب لیٹ تو نہیں ہو رہے۔ 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان مانگتا بھی ہے پر برداشت نہیں کر سکتا، مانگتا ہے پر برداشت نہیں کر سکتا۔ 3 رحمتیں اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ رحمت نازل فرما، رحمت عطا فرما۔ 3 رحمتیں ایسی ہیں جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے لیکن پھر اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک رحمت اللہ سے بارش مانگتا ہے، جب بارش آتی ہے کچھ زیادہ تعداد مقدار میں بارش آ جائے برداشت نہیں ہوتی۔ دوسری رحمت مہمان رحمت ہے، بندہ کہتا ہے مہمان رحمت ہے، لیکن مہمان 2-4 زیادہ آ جائیں تو ٹینشن آ جاتی ہے۔ اور تیسری رحمت بیٹی رحمت ہوتی ہے، کہتا ہے تو زبان سے بیٹی بھی رحمت ہے، لیکن ایک بیٹی پیدا ہو تب بھی یہ مبارکی برداشت نہیں کرتا،
دو یا تین بیٹیاں ہو جائیں تو پریشان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا بارش بھی اللہ کی رحمت، مہمان بھی اللہ کی رحمت، اور بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ توجہ فرمایا میرے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی ہے، اور وہ وحی یہ تھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق۔ اب جو اصلی بات تھی وہ سنو، فرمایا لئن اشرکتا، اے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی اللہ والے کمال کسی بزرگ میں مان لیے، توجہ لئن اشرکتا کی تشریح کر رہا ہوں، لئن اشرکتا اللہ والے کمال، اللہ کی مخصوص صفات اگر کسی بزرگ میں مان لیے، کسی بت میں مان لیے، کسی قبر والے میں مان لیے، کسی جھنڈی والے میں مان لیے، فرمایا میرے پیغمبر لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو امام الانبیاء ہے، لیکن یاد رکھ اگر تو نے یہ کام کر دیا، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے تیری نبوت کا بھی خیال نہیں رکھوں گا، تیرا نام بھی ظالموں کی لسٹ میں داخل کر دوں گا، سارے عمل برباد ہو جائے۔ تو میں خلاصہ عرض کر دوں آپ کے سامنے، انسان مختلف قسم کے اعمال کرتا ہے، سب سے بڑے عمل بھی ہوتے ہیں، چھوٹے عمل بھی ہوتے ہیں۔ اعمال میں، اچھے اعمال میں سب سے بڑا عمل میرے بھائیو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سب سے اعلیٰ ترین عمل ہے۔ فرمایا میرے نبی نے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جو 70-80-100 سال کا بوڑھا کافر وہ اگر ایک دفعہ دل کے ساتھ یہ پڑھ لے، پوری زندگی کا کفر اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اتنی بڑی نیکی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا سب سے بڑا جرم وہ ہے اللہ والے کمال، اللہ والی مخصوص صفات کسی اور ہستی میں تسلیم کر لینا، چاہے وہ قبر والا بزرگ ہو، چاہے وہ کوئی گھوڑے والی سرکار ہو، چاہے وہ کوئی مورتی اور بت ہو، چاہے کوئی مخلوق کا کوئی بھی فرد ہو، اس کے اندر اگر انسان نے اللہ والے کمالات کو مان لیا، بھئی یہ بھی وہی کر سکتا ہے جو اللہ کرتا ہے، اللہ کے لیکھوں میں ان کی میکھیں ہوتی ہیں، اس قسم کا تاثر اور خیال رکھنا۔ یاد رکھیے گا یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ نبوت کے گھرانے میں بھی اللہ نے برداشت نہیں کیا تو تیری میری کیا حیثیت ہے۔ آج کا خلاصہ یہی ہے، سب سے بڑا عمل اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اور سب سے بڑا جرم انسان کا شرک کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم تقبل منا، اللہم تقبل منا، اللہم تقبل منا۔ اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو سب سے بڑی نیکی ہے توحید والی، اے اللہ ہمیں اس کا پابند بنا، اور ہمیں موت تک وہ نصیب فرما۔ اور جو سب سے بڑا جرم ہے شرک والا، الہ العالمین اس شرک سے ہماری مرتے دم تک حفاظت فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دجالی فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہر قسم کی بڑی چھوٹی آزمائش اور فتنے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم و رحیم اللہ ہر بڑی چھوٹی بیماری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچا، عزت کی بابرکت مبارک زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، ہماری خواتین کو دیندار بنا، ہمارے گھروں میں دین پیدا فرما۔ اے اللہ آج کی اس محفل میں
جو باتیں غیر اختیاری طور پر یا غلطی سے یا اللہ غلط سرزد ہو گئی ہوں مولا وہ معاف فرما، اور جو صحیح باتیں ہوں ان کے اندر اخلاص نہ ہو تو میرے مولا اخلاص پیدا کر کے یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین۔